الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دستور اور راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ دستور کی جانب سے اسلام آباد کے معروف صحافی جاوید شہزاد مرحوم کی یاد میں آج اس تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور آج کی اس تقریب کے آغاز کے لیے جو کہ ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے، میں تلاوت کلام پاک کے لیے گزارش کروں گا حافظ نسیم محمود خلیل صاحب سے کہ وہ شرف حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جی۔ تلاوت کلام پاک کے بعد میں گزارش کروں گا رازق بھٹی صاحب سے کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں۔ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسائے دل، کبھی جو کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو کی گلی میں قیام ہو جائے۔ حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو بات کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، سلام کے لیے
باز غلام ہو جائے. جزاک اللہ جی. جاوید شہزاد مرحوم، آج ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی صحافت اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے، ان کی یادیں تازہ کرنے کے لیے ہم بات کریں گے، اور خاص طور پر جو ان کے قریبی ساتھی ہیں جن کو ان سے قریبی تعلق رہا ہے ان کو موقع دیں گے کہ وہ اس متعلق اپنی یادیں تازہ کریں. حاجی صاحب، خالد جمیل صاحب سے جی خالد جمیل صاحب آپ سے گزارش ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید صاحب سے بطور جرنلسٹ تو ہمارا کم سے کم 2 دہائیوں کا ساتھ ہوگا. بے شمار چیزیں ان کی ذات کے حوالے سے بطور ایک انسان کے وہ ذکر کی جا سکتی ہیں. بے شمار ایسی چیزیں ان کی ایک پیشہ ورانہ صحافی کے حوالے سے بھی کی جا سکتی ہیں. اگر مختصر جملوں میں کہا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جاوید شہزاد جو ہے کہ وہ ایک جو انسان، ایک معنوی طور کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور جو اس کا مقصد تھا انسانیت کا، اس کے اندر وہ انسانیت کا ایلیمنٹ تمام تر موجود ہے. اور وہ ایک ہمدرد انسان تھا، وہ ایک شفیق دوست تھا، وہ اپنے جونیئرز کو رہنمائی کرنے والا ایک انسان تھا، وہ اپنے بڑوں کی عزت کرنے والا، اور وہ ایک اچھا ایسا ٹیم مینیجر جس کو کہہ سکتے ہیں، ٹیم لیڈر کہہ سکتے ہیں، کہ جو اپنے تمام اچھے برے ہر طرح کی وصف رکھنے والے جو بھی بشری انسان کے اندر خوبیاں یا خامیاں ہیں، وہ ان تمام کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، ان کی اصلاح کرتے ہوئے، اچھائیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے والا ایک انسان تھا. بطور صحافی ہم نے بہت عرصہ مختلف ایونٹس کے اوپر ایک ساتھ گزارا، لیکن بطور ایک کولیگ کے یہ 2 سال ہم اکٹھے رہے صرف. ابھی جو اے بی این اوصاف کے ساتھ جو وہ اس کا تعلق یہاں پہ بہت پرانا ہے. میرے ساتھ یہاں پہ 2 سال جو ہم نے گزارے ہیں. ابھی ہم اس سے پہلے پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ میں جو بطور ایک بیورو چیف یا ایک کولیگ کے سمجھتا ہوں کہ مجھے تو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کہ ہم بے دست و پا ہو گئے ہیں. کہ وہ ہم مذاق بھی کیا کرتے تھے، اس کو کہتے ہوتے تھے کہ جاوید صاحب کبھی کبھی آپ مالکوں میں سے ہیں، اس دفتر کو بھی ٹائم دے دیا کریں. لیکن وہ دفتر میں بے شک کم آتا تھا، لیکن اس کی پریزنس جو ہے کہ وہ 24 گھنٹے نہیں بلکہ وہ مسلسل 24/7 صبح سے رات تک کسی بھی ٹائم، وہ آپ اس کی پروفیشنل کمٹمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو رات 2-3 بجے بھی اگر اس کی ضرورت ہے کسی چیز کی ہے تو وہ اویلیبل ہوتا تھا. اور ایک کال کے اوپر بہت کم ہوتا ہے کہ جب کال نہیں بھی ملتی یا بات نہیں ہوتی تو لیکن اس کا رسپانس ضرور آ جاتا تھا فوری، پہلی فرسٹ اویلیبلٹی کے اندر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم جیسے لوگوں کی، یا اس وقت بہت سے صحافتی ادارے ہیں اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. وہ جہاں بھی تھا، جس کے ساتھ بھی تھا، وہ ان کے لیے بھی ایک نعمت ہے. اور وہ ایسے لوگوں میں اس کا شمار کیا جا سکتا ہے کہ جو بظاہر وہ ایک چلتا پھرتا عام سادہ سا ایک انسان، صحافی کہہ لیجیے اس کو، لیکن یقین جانیے جو اللہ نے اپنے دوست یا اپنے برگزیدہ لوگوں کی جو کوالٹیز بتائی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں تھیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے یہ لفظ کہنے میں کہ اوپر کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کو اللہ کے ولی کہا جاتا ہے. اور یہ میرا ایمان ہے، میں اپنے پورے ایمان کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ یقینی طور کے اوپر اس وقت اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ان درجات پہ ہوگا جس کے لیے ہم ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی اس روح کے ساتھ واپس اپنی اصل کی طرف لوٹ جائیں تو ہمیں وہ مقام عطا ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم لوگوں کے لیے، اپنے قریب لوگوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے مقرر کیا ہے. تو ہمیں جاوید جیسے لوگوں کو جو ہمیشہ زندہ جاوید ہیں، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں، لیکن وہ
یقین جانیے ہماری روح، دل، ہمارے جسم، ہمارے قلب کا حصہ ہے وہ، اور ہم اس کو جب بھی یاد کریں گے ایسے ہی الفاظ میں یاد کریں گے ایسے لوگ، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات، انسان کی یاد سے ہی اس کے درجات بلند کرتے رہتے ہیں۔ اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہ ان لوگوں میں رکھے، ان لوگوں میں شمار کرے جو اس کے دوست لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسے ہی چلتے پھرتے ہی وہ لے جاتا ہے واپس، وہ اس کو کسی کا محتاج بھی نہیں کرتا۔ اور یہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ ہمیشہ دعا یہ کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں زندگی عطا فرما ایسی جو تیرے راستے کی زندگی ہو، اور جب ہمیں واپس لوٹ کے اپنے پاس بلانا ہو تو ہمیں ویسے ہی چلتے پھرتے لے جانا، کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسی ہی زندگی عطا کی ہے جیسے ہر انسان کی ہوتی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر و استقامت عطا کرائے، جاوید کے اہل خانہ کو، بھائیوں کو، بچوں کو، اس کے والد صاحب کو، باقی دوست احباب کو، سب کو بھی یہ صبر جمیل عطا کرے کہ ہمیں یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں اب کھوتے ہیں ہم، انسان اپنی زندگی میں دیکھا بہت کچھ کھویا، بہت کچھ پایا، کہ اللہ تعالیٰ وہ انسان کے اندر وصف بھی پیدا کرتا ہے کہ برداشت بھی ہو جاتا ہے، لیکن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اوصاف سے جو ہے کہ بھرپور طریقے پہ اس راستے پر چلائے جو اس نے اپنا راستہ مقرر کیا ہے، اور جیسے جاوید یا جیسے کئی بے شمار روحیں جو اس کے پاس واپس لوٹ گئی ہیں، اور ہمیں بھی جب لوٹ کے جانا ہو تو ہمیں بھی اپنے اس مقام پہ رکھے جس مقام پہ اس نے تمام اپنے اللہ کے دوستوں کو، اپنے انسانوں کو رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جاوید شہزاد کے درجات کو ہر لمحے مزید بلند کرے، اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم جو ہے کہ اس کو یاد کریں اچھے لفظوں کے ساتھ۔ بہت مہربانی آپ۔ شکریہ قاری جمیل صاحب، اور اب میں گزارش کروں گا خاور نواز راجہ صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کے اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ جاوید شہزاد صاحب کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ وہ اتنے عظیم انسان تھے کہ آج یہاں بیٹھے جتنے لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ دعویٰ نہ کرے کہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب تھے، اور وہ ایک بہت اچھے انسان تھے۔ مجھے بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں 4 سال اوصاف میں ان کے ساتھ میں نے کام کیا۔ میں جب اوصاف میں آیا تو انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی بھی کی اور گائیڈ لائن بھی دی، رہنمائی بھی کی، کیونکہ محسن صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہم نے۔ یہ تھوڑے طبیعت کے سخت مزاج ہیں لیکن دل کے صاف آدمی ہیں، اور ہمارا جو رپورٹنگ روم ہوتا تھا، میں سب کو یہ کہتا تھا کہ یار محسن صاحب کے سامنے آپ لوگوں نے جھوٹ نہیں بولنا، یہ جھوٹ پکڑ لیتے ہیں اور پھر یہ بےعزتی بھی کرتے ہیں۔ تو جاوید صاحب اس بات کے حامی تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یار آپ نے جو کام کرنا ہے صاف کرنا ہے اور سچ بولنا ہے۔ جو بھی اسائنمنٹ ہماری لگتی تھی، ہیڈ آفس سے لگے یا بیورو سے لگے، تو ہم جان فشانی کے ساتھ کرتے تھے۔ میرا 1998 میں جب میں اس فیلڈ میں آیا تو پریس کلب پنڈی میں مجھے 2 شخصیات ملی، ایک ظفر قاضی صاحب تھے اور دوسرے جاوید شہزاد صاحب تھے۔ تو جاوید شہزاد صاحب ایسے ملے جیسے مجھے یہ صدیوں سے جانتے۔ انہوں نے پھر میری ملاقات نواز رضا صاحب سے کروائی کہ آئی صاحب 2 بچے آ گئے ہیں، میرے ساتھ ایک اور بابر ملک تھا یار بھائی کا۔ انہوں نے کہا جی یہ 2 بچے نویں آئے ہیں آئی صاحب، انہوں نے ممبر بناؤ۔ تو خیر سال کے بعد پھر حاجی صاحب نے ہماری ممبرشپ بھی کر دی پریس کلب کی، اور جو اس وقت کے جو سینئر تھے وہ جو جونیئر لوگ تھے ان کی رہنمائی نہیں کرتے تھے، ان کو کوئی بتاتے نہیں تھے خبر کیسے بنتی ہے، اس کا انٹرو کیا ہے، متن کیا ہے، اختتامیہ کیا ہے۔ لیکن جاوید صاحب کے اندر یہ خوبی تھی یہ کہ وہ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ بتاتے تھے۔ وہ ایک خبر کا انٹرو کم از کم 3 دفعہ بناتے تھے، صفحہ پھاڑتے تھے، پھر بناتے تھے۔ میں نے ایک دن کہا کہ یہ کیا کریں جی، آپ اتنے سینئر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں کہ انٹرو کس طرح بنتا ہے، انٹرو ایسے بنتا ہے۔ تو آج کا جو نوجوان ہمارا جرنلسٹ ہے وہ تو اس نے تو سینئر اور جونیئر کا فرق ہی ختم کر دیا ہے، اور جو کل آتا ہے وہ خود کو سینئر کہلواتا ہے۔ لیکن ہمیں سینئرز کی عزت کرنی چاہیے، سینئر سے سیکھنا چاہیے، اور ہمارے جو سینئرز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ سکھائیں اپنے جونیئرز کو۔ اور میں جناب چیف ایڈیٹر مہتاب صاحب کو
ان کے دراز عمر کے لیے دعا گو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے، کہ انہوں نے ہمیشہ کبھی بھی مالک اور ملازم کا فرق نہیں کیا. انہوں نے دفتر کے اندر جو بھی کام کر رہا ہے سب کو محسن صاحب کی طرح ٹریٹ کیا، بیٹے کی طرح ٹریٹ کیا، اور جس کی واضح مثال آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جاوید شہزاد صاحب کے ساتھ کس طرح کیا. اور یہاں بے شمار ہمارے جرنلسٹ فوت ہوئے ہیں، کوئی مالک کسی جنازے میں شریک نہیں ہوا. اور محسن صاحب اور مہتاب صاحب دونوں شریک ہوئے، جب فوت ہوئے وہاں اس دن سے لے کے کل تک شامل رہے. تو میں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں محسن صاحب کہ آپ نے اس شہر کے اندر یہ جو بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلر مالکان ہیں ان کے بجائے آپ نے اپنے ورکر کا ساتھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و زندگی دے، اور آپ اسی طرح اپنے ورکروں کا بھی خیال رکھیں. تو میں صرف آپ سب احباب سے یہی کہوں گا کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ جو کینہ پرور ہے، حسد ہے، اس کو نکالنا ہے، اور جاوید شہزاد صاحب کی طرح ہم سب نے ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص سے، محبت سے، پیار سے پیش آنا ہے. اور ہمارا سب سے بڑا ہتھیار اخلاص ہے. یہ دو چیزیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جاوید شہزاد صاحب ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور زندہ رہیں گے. اور میں خرم شہزاد صاحب کے لیے بھی استقامت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے والد محترم کو اور ان کی پوری فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. دوسرا ہمارے فوٹوگرافر ہیں چچا مدر صاحب، ان کی صاحبزادی یہاں تشریف رکھتی ہیں، میں ان سے بھی تعزیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صبر دے اور چچا مدر صاحب کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ خاور نواز راجہ صاحب. اور اسی ترتیب سے ہم آگے بڑھتے ہیں. مرزا صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی فائز اچھا ٹھیک ہے جی. شاہد صاحب کی بات کریں نا. فائز صاحب آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اس جاوید شہزاد صاحب کے متعلق گفتگو فرمائیں. آگے چلیں. عمران صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ جاوید شہزاد صاحب کے متعلق آپ گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بطور ڈیفینس رپورٹر تو ہم 4-5 دوستوں کا ایک گروپ تھا، اس کی وہ رہنما تھے، میں، ممتاز بھٹی صاحب، خالد صاحب، ایکسپریس سے فیصل رضا خان صاحب. تو اس میں ایک بڑا نمایاں کردار جو تھا وہ جاوید شہزاد صاحب کا تھا. پروفیشن میں مجھ سے سینئر ہیں وہ تھے، اور ابھی بھٹی صاحب بھی، باقی لوگ بھی سینئر تھے، لیکن کبھی انہوں نے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ سینئر ہیں یا میں جونیئر ہوں. ہمیشہ بڑا برابری کی سطح پہ، بڑا ہمدردانہ انداز سے اور بڑے خوش دلی کے انداز سے ہمارے ساتھ گفتگو بھی کرنی، جو ہم نے مختلف میٹنگز بھی کرنی، اکٹھے آنا، اکٹھے جانا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی جو سب سے بڑی خوبی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ کچھ بھی ہو حالات، وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. دوسری ان کی بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہر وقت اس بات پہ تیار رہتے تھے کہ اگر کسی کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی مدد کی ضرورت ہے تو ہمیشہ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے تھے، چاہے ان کے بس میں تھا یا نہیں تھا، لیکن وہ ہمیشہ اس کے ساتھ چلتے تھے. کسی بھی ساتھی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی کسی مسئلے میں پھنس گیا ہے، تھانہ ہے، کچہری ہے، وہ ہمیشہ ساتھ چلتے تھے. میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی صحافی کے جنازے پہ صحافیوں کی اتنی پریزنس نہیں دیکھی، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جاوید شہزاد سب کا تھا. ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ تعلق جاوید شہزاد کا اس کے ساتھ ہے، اور وہ جو رسپیکٹ انجوائے کی ہے انہوں نے ساری زندگی، وہ بہت کم صحافیوں کے نصیب میں آئی ہے. باوجود اس کے کہ وہ نہ کوئی صحافتی تنظیم کے لیڈر تھے، نہ کوئی وہ پریس کلب کے لیڈر تھے، لیکن اس کے باوجود وہ صاحب اخبار کے چیف رپورٹر، لیکن اس کے باوجود جو رسپیکٹ وہ انجوائے کی ہے انہوں نے، وہ شاید بہت سارے لوگوں کے نصیب میں نہیں آئی. اس کی ریزن یہ ہے کہ جس نے بھی جاوید شہزاد کے ساتھ تعلق تھا وہ ایک رسپیکٹ کا تعلق تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت ہی اچھے اور مخلص دوست سے محروم ہوئے ہیں،
اور اللہ ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके लिए अगली मंजिलें भी आसान करे। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया इमरान साहब। और इमरान अब आगे बढ़ते हैं सब, इसी तरतीब से आगे बढ़ें। ताहिर खान साहब से, ताहिर खान साहब आपसे गुजारिश है जी जावेद शहजाद साहब के मुतालिक अपने ख्यालात के इजहार करें। ये जो जनाजे की बात हुई, खुर्रम ने फेसबुक पे भाई के हवाले से कुछ लिखा था, तो मैंने उसके नीचे कमेंट्स किए थे कि जनाजे में ज़्यादा लोग, इन्होंने सहाफ़ियों की बात की, लेकिन मेरे ख़्याल में उसमें यानी 11 बजे दफ्तर का टाइम और फिर पीर का दिन था, पीर का दिन, तो ज़्यादा लोगों की उसमें जो शिरकत थी, ये भी एक दलील होती है इंसान की हैसियत की, उनकी अच्छाई की, कि जब आपके जनाजे में ज़्यादा लोग आए। और वहाँ मेरे ख़्याल में मौलाना साहब ने शायद एक तकरीर में ये इसका भी जिक्र किया था कि अगर इतने लोग ज़्यादा हो जनाजे में तो उसकी मग़फ़िरत होती है। जावेद शहजाद चूँकि मेरे कुलीग थे NNI में 90 की दहाई से, और हमें कभी उनसे शिकायत नहीं रही। पहले मैं रिपोर्टर था, फिर किसी मुद्दत के लिए NNI का एडिटर था, और उनमें एक ख़ासियत ये भी थी, एक फ़ाल कारकुन था, जो सहाफ़ियों की एक निशानी होती मेरी नज़र में। और अक्सर मुझ में भी एक कमज़ोरी है कि जब मैं एक इदारा छोड़ता हूँ, मैं वापस फिर वहाँ वैसे भी नहीं जाता, कम जाता हूँ। लेकिन उसमें एक ख़ासियत थी कि वो NNI रेगुलरली आता था, और NNI ने भी उसको नहीं भूला, मतलब है कि उसको बुलाते थे अगर कोई फंक्शन होता था। तो हंस मुख थे, मजाक हम कभी कभी करते थे। उसने कभी भी मेरे सामने दफ्तर में न किसी की तौहीन की और इज़्ज़त करता रहा। तो जब मुझे कुलीग ने, ख्वाजा ने जब मैसेज किया उसकी फौतगी का, तो एक तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि क्योंकि वो जवान थे, और दूसरी इस तरह लगा कि जिस तरह अपने ख़ानदान का, क्योंकि हम सहाफ़त को एक ख़ानदान के उससे देते कि अपने फैमिली का एक बंदा फौत हुआ हो। तो बार उनकी बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं काफ़ी सारी, लेकिन और लोगों ने भी बोलना है। बस मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस मुझे अता फरमाए। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब। जी फैसल रज़ा खान साहब आपसे गुजारिश है कि जी आप इस बारे में करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जावेद शहजाद साहब के साथ किसी इदारे में काम नहीं किया, और लेकिन जावेद शहजाद के साथ मेरा जो साथ था वो तकरीबन 20-21 साल का। हम फील्ड में तकरीबन बहुत सारे एरियाज़ में इकट्ठे थे, और ख़ास तौर पे डिफेंस की बीट में अरसा दराज हमने इकट्ठे, और जहाँ भी हम गए हमने इकट्ठे ट्रैवल किया, इकट्ठे रहे। और जावेद शहजाद में बहुत सी खूबियाँ थीं, लेकिन बहैसियत इंसान जावेद शहजाद में जो सबसे बड़ी खूबी थी कि वो हमेशा हर एक को साथ लेके चलता था, और छोटे बड़े की कोई तखसीस नहीं थी। उसके नज़दीक इंसान की बहुत ज़्यादा अहमियत, और बड़ा हंसमुख इंसान। कभी मैंने उनके चेहरे पे, हालांकि एक बड़ी मुश्किल और एक जो दयानतदार ईमानदार सहाफ़ी की एक ज़िंदगी होती है, वो इंतहाई कर्ब और मुश्किल वाली ज़िंदगी है, आसान नहीं है। और हमारे मुल्क में ये पेशा जो है वो हमेशा से बड़ी मुश्किलात का शिकार रहा है, और जितने भी उसूल वाले सहाफ़ी हैं वो हमेशा उन्होंने कांटों पे ही सफ़र किया। जावेद शहजाद भी उनमें से एक था, लेकिन कभी भी हम कई मौके पे परेशान हो जाते थे, और तो जावेद शहजाद जो है वो ढारस देने वाला आदमी था। वो कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा होता था, किसी भी मुश्किल के अंदर जो है वो दोस्तों को, साथियों को निकालता था।
اس کے ساتھ کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ یقیناً یہ گواہی دیں گے کہ جاوید شہزاد کو کبھی بھی اپنی نوکری، اپنے روزگار یا اپنے معاملات کی زیادہ پرواہ نہیں ہوتی تھی. وہ ہمیشہ دوسروں کی پرواہ کرتا تھا، ان کو ساتھ لے کے چلتا تھا، ان کے لیے قربانیاں دیتا تھا. اور میں نے جاوید شہزاد کو کئی دفعہ دیکھا کہ بظاہر کئی ایسے معاملات جو کہ براہ راست نہ تو ان کا صحافت سے تعلق تھا اور نہ ہی اس کی ذاتی زندگی سے کوئی تعلق تھا، لیکن وہ ساری رات جاگ کے کہتا تھا کہ اگر یہ کام کل پہ چھوڑ دیا اور کل نہ آئی تو قصوروار میں ہوں گا، اور لوگ کہیں گے کہ ایک بندے نے ایک کام اپنے ذمہ لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کام اس نے نہیں کیا. تو یہ ذرا کسی کے دل میں برا جائے گا، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے حوالے سے کسی کے دل میں یہ برا جائے. اور محدود وسائل میں رہتے ہوئے ہمیشہ اس نے اپنے ساتھیوں کے جہاں کہیں ضرورت پڑی ہے، مدد کی ضرورت پڑی ہے، جو بھی وسائل ہو سکتے تھے، کوئی کام نہیں بھی ہو سکتا تھا تو اس نے کبھی انکار نہیں کیا. اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا اس لیے میں یہ کروں گا نہیں. ہمیشہ اس کے لیے کوشاں رہا اور ساری زندگی کوشاں رہا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پیارا بڑا بھائی تھا اور بہت جلدی جو ہے وہ ہمیں داغ مفارقت دے گیا. شاید اوپر جو رب بیٹھا ہے وہ بھی ایسے لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے جو اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جاوید شہزاد جو ہے وہ صحافت میں بھی ہم سے جیت گیا، کیونکہ اس کی رپورٹنگ، اس کی صحافت جو ہے وہ اس کا بھی ایک اپنا مقام تھا. اور بحیثیت انسان وہ بھی ہم سے بہت آگے تھا، بحیثیت مسلمان بھی ہم سے بہت آگے تھا. اور نماز کا پابند اور روزے کا پابند، لوگوں کی مدد کرنے والا. صرف صحافت کے اندر نہیں، میں نے اس کو دیکھا کہ کسی شخص کو اگر وہ کسی کرب میں دیکھتا تھا، مشکل میں دیکھتا تھا تو وہ تڑپ جاتا تھا. کئی دفعہ میں اکثر جاوید کو کہتا تھا کہ جاوید بھائی یار ایک لے مین آدمی ہے، مطلب اس طرح تو آپ کو بہت سارے لوگ رستے میں ملتے ہیں. کہتا یار مجھ سے لوگوں کی مشکلات اور تکالیف اور پریشانیاں جو ہے نا وہ دیکھی نہیں جاتی. میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر ایک کی مشکل جو ہے نا اس کو حل کروں. اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایسا کچھ سلسلہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی ہمیں ہمت اور توفیق دے دے کہ ہم سب کے مسائل حل کریں. تو یہ جو جذبہ ہے نا، یہ جذبہ میں سمجھتا ہوں کہ جاوید شہزاد ہم سب کے لیے چھوڑ کے گیا، اور اس طرح کے کئی اور جذبے چھوڑ کے گیا ہے جس میں شدت سے ضرورت ہے کہ ہم جاوید شہزاد کو اگر ہم یاد کر رہے ہیں تو صرف ریفرنس کی حد تک ہی نہیں، بلکہ ہم اپنی زندگیوں میں جاوید شہزاد کے جو اصول، ضوابط، درد، کرب، کسی کی تکلیف کو سمجھنا، اس کے لیے کوشش کرنا، قربانی دینا، ایثار اور باقی چیزیں، تو اس میں ہم گو کے مشکلات ہیں. ہم نے اپنی مرضی سے صحافت کا شعبہ چنا ہے تو اس میں مشکلات تو ہیں، اور اگر آپ سچ بولیں گے تو زیادہ مشکلات. لیکن جو جاوید شہزاد ہمارے لیے چھوڑ گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑی لیگیسی ہے، اور اس کو ساتھ لے کے چلنا ہم پہ فرض ہے اور ہم پہ قرض بھی ہے آنے والی نسلوں، اور خاص طور پہ جو ینگ لوگ جو صحافت میں ہیں ان کے لیے. تو جاوید سے ہمیں یہ بھی جو بات ابھی ہمارے دوستوں نے یہاں کی کہ جو نوجوان صحافی ہیں ہم پہ یہ بھی قرض ہے، جیسے جاوید ہمیشہ ان کا خیال رکھتا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی نوجوان صحافی جو ہیں ان کی ساتھ چلنا چاہیے. اور جاوید شہزاد کی جو سنہری یادیں ہیں جو کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی، اور شاید اگلے جہان ہم ساتھ لے کے جائیں گے تاکہ ہم جاوید سے وہاں جا کے بھی ان کو شیئر کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور یہی جاوید کا قرض ہے ہم پہ کہ ہمیشہ جو ہے نا ان اصول و ضوابط کو بھی اور جاوید کی سنہری جو یادیں ہیں ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں اور دوسروں تک جو ہے وہ اس کا پیغام پہنچائیں. بہت شکریہ. جی. اور
فیصل رضا خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور میں گزارش کروں گا وحید خاکوانی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کے اظہار کریں. بات کریں تاکہ سارے لوگ جو بات کرنا چاہتے ہیں وحید خاکوانی صاحب کوشش کریں کہ سارے لوگ. وہ نہیں ہے، جا چکے ہیں، باہر نکل گئے. تو آپ سے گزارش ہے جی کہ آپ اپنے خیالات کے اظہار کریں. خرم شہزاد ہے جی، میرا جوید بھائی کے ساتھ تعلق جو ہے وہ 2006 میں پہلی دفعہ ان سے ملا. سو میں ایک سرکاری ادارے میں کام کرتا تھا جس کا نام ارتھ کوئک ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن اتھارٹی ہے. تو میں وہاں پر میڈیا کے ساتھ کوآرڈینیشن جو ہے وہ میرا کام تھا. تو میرا جوید بھائی کے ساتھ اس ٹائم انٹریکشن ہوا. میں نے 2006 سے لے کر 2024-25 تک آپ کہہ لیں میں نے تقریباً 6 سے 7 آرگنائزیشن میں سوئچ کیا. لیکن میرا جوید بھائی کے ساتھ تعلق دن بہ دن جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا. جوید بھائی نے ہر گزرتے ٹائم کے ساتھ پہلے سے زیادہ ہمیں گائیڈنس دی. میں وہ بندہ ہوں، میں آج نہیں، اور جوید بھائی کے سامنے بھی ممتاز بھٹی صاحب کے ساتھ وہ آتے ہوتے تھے ہمارے آفس میں. تو ہمیں انہوں نے لکھنا سکھایا، خبر بنانی سکھائی کہ کیا چیز ہے جو آپ لکھیں گے. اور میں ابھی کوئٹہ میں تھا تو میری جوید بھائی سے بدھ والے دن ان کی وفات سے 2 دن پہلے میری بات ہوئی ایک خبر کے سلسلے میں، اور اس پر بھی انہوں نے مجھے کچھ چیزوں کے اوپر گائیڈ کیا. تو میں تو یہ کہوں گا میرا یہ جو 20 سال کا جوید بھائی کے ساتھ تعلق رہا، ہم نے ہمیشہ ان سے سیکھا، انہوں نے ہمیشہ ہمیں سکھایا، انہوں نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کی، اور ہمیشہ انہوں نے یہ کہا کہ یار میں کھڑا ہوں تمہارے ساتھ، بے فکر ہو کہ جہاں جاتے ہو کام کرو. تو ہمارے لیے تو ایک بہت بڑا ان کا جانا ایک لاس پروفیشنلی، اور بالکل ایز اے چھوٹے بھائی کی طرح انہوں نے ہمیں ٹریٹ کیا. میرا خیال ہے کہ ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں جس میں یہ کہہ سکوں کہ ان کا جو کمی ہے اس کو کس طریقے سے کن الفاظ میں بیان کیا جائے. آپ لوگ زیادہ کلوز رہے ہیں، لیکن جتنا ہمارا تعلق رہا میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایسا لگا کہ جیسے بالکل ہمارا ایک بڑا بھائی جو ہے وہ ہمارے سر سے اس کا سایہ جو ہے وہ ہٹ گیا. اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا کرے، اور جوید بھائی ہمیشہ 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 ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے تو ہمارے دوست بنائیں. جی بہت شکریہ آپ کا. میں ایوب ناصر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کے اظہار کریں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. 30 برس سے زیادہ لمبی رفاقت تھی. ہم نے اکٹھے کام نہیں کیا، لیکن ہماری جب بھی ملاقات ہوتی تو ہم گلے ملتے اور 1-2 منٹ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ کیا حال چال ہے، بال بچوں کا کیا حال چال ہے. پریس کلب میری بھیڑ تھی اور وہ بھی روز آتے تھے. یہ شروع میں تو ہم روز روزانہ کی بنیاد پہ ملتے تھے. پروفیشنل تعلق جو تھا نا وہ یہ نہیں تھا کہ مجھے خبریں دے، بس یہ تعلق تھا کہ ہم RIUJ میں نواز رضا کے پاس بیٹھنے والوں میں سے. تو وہ ایک خوش اخلاق، سچ بولنے والا، آپ کو اندر کی بات بھی بتاتا کہ یار وہ جو خبر تھی اس کا پس منظر یہ تھا ڈسکشن میں. تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. میں اس سے زیادہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. وہ ایک اچھا آدمی تھا. اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو، اس کے ورثاء کو وہ تکلیفوں سے بچائے، اور اس کے بھائی کو اس اپنے فرض پورا کرنے کی توفیق عطا کی. بہت شکریہ ایوب ناصر صاحب. اور اب میں گزارش کروں گا شکیل قرار صاحب سے کہ وہ جاوید شہزاد صاحب سے کے متعلق اپنی گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاجی صاحب کا یہ سلسلہ جو شروع کیا ہوا ہے تعزیتی ریفرنس کا، تو یہ اپنی جگہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے اور اقدام ہے کہ اس میں ہم ایٹ لیسٹ اپنے گزرے ہوئے ساتھی کی اچھی باتوں سے رہنمائی لیتے ہیں. جاوید شہزاد صاحب نے اپنی ساری عمر کی صحافت میں کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا، چاہے وہ پروفیشنلزم تھا یا ان کے پرسنل ریلیشنز تھے. تو یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے، ورنہ آج کے دور میں تو آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے صحافیوں پر انگلیاں اٹھتی ہیں، لوگ الزامات لگاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن جاوید شہزاد مرحوم کے بارے میں ایسی کوئی روایت نظر نہیں آتی کہ کسی نے ان کے خلاف کوئی شکایت لگائی ہو،
कोई इल्ज़ाम लगाया हो, तो उन्होंने इंतहाई शराफत से अपनी पेशा वराना ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, उनके घर वालों को सब्र दे। तो बाकी वो एक हीरा आदमी था और हमें उनसे ये सीखना चाहिए, क्योंकि देखिए हम तो हर रोज़ सीखते हैं किसी ना किसी से, कोई एक बात, कोई फ़िक्रा, कोई ऐसी अदा, कोई ऐसा तरीका हम सीखते हैं जो आपकी ज़िंदगी में मस्बत अंदाज लाता है, मस्बत तब्दीली लाता है कि हम अपने काम से काम रखें, बजाय कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में मुदाखलत करें। तो बेहतर है कि हम जावेद शहजाद मरहूम की जो एक अच्छी बात थी कि अपने पेशा वाराना अमूर में वो पेशा वाराना ही रहे, किसी से ज़ातियात नहीं की, किसी की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं की और इंतहाई शराफत से सहाफ़त की। मैं एक बार फिर दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत में आला मकाम दे और उनके लबाइकिन को सब्र अता करे। आमीन। बहुत शुक्रिया शकील करार साहब। और अब मैं गुजारिश करूँगा वक़ार फ़ानी साहब से कि वो अपने ख़यालात के इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग ही के हमारे एक मरहूम साथी सैयद आरफ साहब का एक शेर जैस की नज़र करता हूँ कि बात किरदार की होती है वगरना आरफ, बात किरदार की होती है वगरना आरफ, कद में साया भी इंसान से बड़ा होता है। तो एक जुमला उनके लिए है कि वो जितने बड़े सहाफ़ी थे उससे बड़े इंसान भी थे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं आखिर में हाजी साहब से पहले, मोहसिन बिलाल साहब से पहले, खुर्रम शहजाद साहब से पहले RIUG दस्तूर के सदर राना कौसर अली साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख़यालात के इज़हार करें। जावेद शहजाद साहब, जब मैंने उनकी मौत की ख़बर सुनी, आप यकीन करें कि मुझे ऐसे ही था जैसे मेरा छोटा भाई जो है वो इस दुनिया से चला गया। हम दोस्त बैठे हुए थे और आँखों से आंसू जारी हो गए। जावेद शहजाद साहब से कोई बहुत ज़्यादा मेरी सिटिंग नहीं होती थी, कि होता ना कि आपकी रोज़ाना कोई सिटिंग हो या कोई, शायद इसलिए भी थी कि हमारी बीट कुछ मुख्तलिफ होती थी और उनकी कोई बीट जो थी वो मुख्तलिफ थी, हम लोग इकट्ठे नहीं होते थे। लेकिन मुझे याद है कि मैं जब भी उसाफ के ऑफिस में गया हूँ, अगर बाहर दोस्तों के साथ डेस्क पे बैठे हैं तो उनके पास चाय पी है, तो जब शहजाद के पास मैं अंदर जावेद साहब के पास आया हूँ तो उन्होंने कहा है कि चाय के बगैर जाना ही नहीं देना। और वहाँ पे उन्होंने मतलब बातें करनी, गप्पें लगानी और कई मसलों पे उन्होंने वहाँ पे बैठ के हमने डिस्कस करनी। और एक बात उनकी मुझे ना कि जब भी उनको मिलना, जब भी मिलना, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी, मुस्कुरा के बात करनी। और चंद दिन पहले मेरी जो मुलाकात उनकी हुई तो वो PRC के सामने जो वो है अपना स्टोर है उनका, तो वहाँ पे वो कुछ चीज़ें ख़रीद रहे थे। तो मैं भी वहाँ पे गया तो मुझे देख के हंस पड़े, कहते किधर आए हो? मैं कि मैं यार इधर वो ना कोई चीज़ें लेनी थी, आटा शाटा लेना था, वो लेने आया। तो वो कहता मैंने भी इधर से कुछ चीज़ें ख़रीदता हूँ तो वो लेके जानी है। तो उधर हमारी आखिरी गपशप हुई और उसके बाद जब उनकी मौत की खबर सुनी, आप यकीन करें एक क़यामत बन के जो है ना वो हम पे नाज़िल हुई। अब बात यह है कि जैसे जैसे हम लोग ये सारे सिलसिला होता है, अब भी ये जो हार्ट अटैक वाला हमारा वो सिलसिला है, अच्छा लोग हार्ट अटैक होता है, आज वो है, कल पता नहीं हम में से कौन है कौन नहीं है। लेकिन ये है कि ये रेफरेंस जो है, ये दुआएं जो है, ये हम सब करते हैं। ये हाजी साहब ने एक बहुत अच्छा हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि हमारे जो हमसे लोग चले जाते हैं उनको याद करने के लिए हम कोई ऐसा प्रोग्राम रखें। मैं ये खुर्रम अभी जो बैठा हुआ है ना, मैं आप यकीन करें कि यही पोजीशन जब मेरे भाई की डेथ हुई थी और उसके छोटे छोटे बच्चे थे,
इसकी इस वक्त और मेरी पोजीशन सेम वही पोजीशन थी, और ये अंदर से उसी को पता होता है। हम लोग दोस्त हैं ना, हम दोस्त आ जाते हैं, हम आते हैं कि अच्छा जावेद शहजाद की डेथ हो गई यार, आज रेफरेंस है, हमने दुआ के लिए जाना है, एक फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए आते हैं। लेकिन जिसके अंदर से सब कुछ हिला हो, जिसका बाजू साथ ना रहा हो, इस दुनिया से चला गया हो, वो वही जान सकता है। और दूसरा ये है कि उस जावेद साहब की मैंने कभी किसी दोस्त से मैंने ये नहीं सुना कि यार उसने मेरे साथ कोई बुरा किया है, कोई अच्छा किया है। लेकिन मैं इस मौके से थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हुए कि हाजी नवाज रजा साहब बैठे हुए हैं, मोहसन साहब बैठे हुए हैं, शकील करार साहब बैठे हुए हैं, और हमारे दूसरे सारे दोस्त बैठे हैं, क्या आप मेरे साथ ये एग्री करते हैं कि एक जर्नलिस्ट अपने बच्चों को वक्त नहीं देता, अपने ऑफिस को वक्त देता है? वो सर्दी की परवाह नहीं करता और अपनी खबर के पीछे जाता है। घर से नाश्ता करे या ना करे, लेकिन सुबह की मीटिंग में उसने ऑफिस में ज़रूर पहुंचना होता है। अगर उसकी बीट की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह 6 बजे है या रात को 12 बजे है, तो उसने अपने बच्चों की परवाह किए बगैर उसने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है और ऑफिस रिपोर्ट करनी है। लेकिन बदकिस्मती से कि जब वो आंखें बंद कर लेता है तो उसके लिए मेरे आप समेत सिर्फ यही अल्फाज होते हैं, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। लेकिन आपको ये भी जान के थोड़ा सा सोचना होगा कि जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो क्या हर चीज़ वहाँ पे स्टॉप नहीं हो जाती? क्या उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल जाना छोड़ देते हैं? उनके एक्सपेंसेस जो होते थे वो ख़त्म हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। लेकिन हम क्योंकि ये दौर जो है इसमें हम हर चीज़ भूल जाते हैं। वही बात मैंने जो आपको कही कि हम एक फॉर्मेलिटीज के लिए इकट्ठे होते हैं। लेकिन शकील करार साहब भी बैठे हैं, हाजी नवाज रजा साहब भी बैठे हैं, मैं मोहसन रजा साहब बैठे हैं, मोहसन साहब बैठे हैं। तो मैं यहाँ से एक रिक्वेस्ट इनसे करूँगा कि हमारे साथी जो इस दुनिया से चले जाते हैं, मेरी गुजारिश होगी कि कुछ ना कुछ ऐसी अमाउंट जो उनके बच्चों के लिए सहारा बने। सहारा तो नहीं बन सकता कोई, मतलब छोटी मोटी अमाउंट जो है ना, ये चीज़ें सहारा तो नहीं बन सकती। लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि पहले अदारा जो है वो ऐसी अमाउंट कोई जो है वो जारी करे कि उन बच्चों का सहारा बन सके, कि उनकी फीसिस वगैरह जो उन बच्चों की हैं वो अपनी तालीम को कंटिन्यू कर सके। और दूसरा, हाजी साहब यहाँ पे बहुत सारे इंश्योरेंस कार्ड आते हैं, सारा कुछ आता है। शकील करार साहब भी बैठे हुए हैं। ये हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड है। दूसरा, तीसरा, मुझे ये बताएं हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जो है जावेद शहजाद साहब को उसका क्या फ़ायदा होगा? मुझे कोई अपना सहाफ़ी जो है वो मुझे ये बता दे कि हेल्थ इंश्योरेंस से उसको क्या फ़ायदा हुआ है, उसके बच्चों को फ़ायदा हुआ है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है उनकी पेंशन मिलती है, उनके बच्चों को पैसे मिलते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जो निजी मीडिया हाउसेस में लोग काम करते हैं, कभी उसको जब उसकी डेथ हो जाती है कभी उसको दूसरे महीने की नेक्स्ट मंथ की कभी तनख्वाह भी मिली है। मेरी गुजारिश है कि मीडिया हाउसेस से भी कि वो उनके बच्चों का जहाँ पे वो सारा वक्त निकाल के अपने ऑफिस को देता है,
اپنے ادارے کو اونچا کرنے کے لیے دیتا ہے وہ کم از کم تھوڑا سا وہ بھی سوچے. اور حاجی صاحب اور شکیل قرار صاحب یہ ایک موو میرے ساتھ مل کے چلائیں کہ ہمارا جو بھی ساتھی جس کی خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہو جائے تو ہم ان کے لیے منیمم 5 لاکھ 10 لاکھ کی جو اماؤنٹ ہے ہم ان کے بچوں کے لیے مختص کریں کہ یہ ان کی فیسز کے لیے جو ہے وہ ان کو دیں کہ وہ آرام سے ادا کر سکیں. باقی جو دکھ ان کو ہے آپ یقین کریں کہ میں دل سے محسوس کرتا ہوں. میں جب صبح یہ بینر تیار کروا رہا تھا نا اور میں ساتھ رو بھی رہا تھا. میں شاید جاوید شہزاد کو بھی دیکھ کے رو رہا تھا اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ میرا چھوٹا بھائی. اور اللہ تعالیٰ جاوید شہزاد کی مغفرت فرمائے اور ہمارے چھوٹے بھائی کو اللہ تعالیٰ یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو اس کے کندھوں پہ بوجھ ہے جو ان کے کندھوں پہ ذمہ داریاں پڑی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب دوست ہم ان کی کسی بھی آواز پہ جب بھی آواز دیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اپنے ساتھ پائیں گے. اور اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. جی شکریہ رانا صاحب. صاحب آپ نے کچھ بات کر رہی تھی؟ شاہ جی کہہ رہے نہیں محسن صاحب کو یا پہلے ان کو دے دیں. جی تو اس کے بعد میں گزارش کروں گا خرم شہزاد صاحب سے جو کہ چھوٹے بھائی ہیں جاوید شہزاد صاحب کے کہ جو اس دکھی دل کے ساتھ جو موما یہاں پہ موجود ہیں اپنے خیالات کا اظہار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تو خیال ہے کہ میں ابھی ایک خواب دیکھ رہا ہوں. وہ خواب ٹوٹے گا جاوید صاحب کراچی سے واپس آئیں گے اور دوبارہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں گے. میں نے جب ہوش سنبھالا ہے تو جاوید صاحب کو دیکھا ہے. میرے استاد بھی تھے, میرے رہنما بھی تھے, میری ماں بھی تھے, میرے باپ بھی تھے. ایسا لگتا ہے کہ زندگی کا سفر رک گیا ہے, آگے کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ سب احباب کو شکریہ. میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے استقامت دے. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی. میں طارق سمیع صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ جاوید شہزاد صاحب کے متعلق آپ گفتگو فرمائیں. بہت شکریہ. میں پہلے تو شرمندہ ہوں, تاخیر ہونے کی کوئی ایک وجہ تھی, میں اس میں سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ تاخیر ہو گئی مجھے پہنچنے میں. کوئی ایسی آڑے آ گئی مصروفیت جس میں پھنس گیا تھا انتظار میں کسی کو کہ ملنے تھے. تو جاوید شہزاد صاحب سے ایک تو خرم جو ہے میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں, حاجی صاحب بھی, تو ہمارے علاقے کا ایک تعلق ہے. چوڑ ارپال میں سے آل کا ایک وہ تعلق تھا. پھر جب میں NNI میں تھا تو جاوید شہزاد صاحب راولپنڈی میں تھے. تو وہ مجھے فون پہ, میں اس کو کہتا تھا کہ یار یہ انٹرویو کرو یا یہ سٹوری کرنی ہے. وہ کہتا تھا چیف صاحب آپ کو حکم مل گیا. تو میں اس کو کہتا تھا کور کمانڈر راولپنڈی. یہ میں نے اس کو اس وقت کہنا شروع کیا. تو اس دن سنڈے کا دن تھا, میں گھر بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے نوید اکبر نے ایک میسیج ڈالا. تو میں ہل گیا. میں نے کہا یہ کون صاحب ہے. پھر میں نے کسی کو فون کیا اور بھائی کو کیا تو وہ ذری بات ہے وہ نہیں اٹینڈ ہوا. پھر 10 منٹ کے اندر تصدیق ہوئی. تو میں شاک میں رہا. پھر میں رات کو ان کے گھر گیا. جو یادیں ہیں نا وہی رہ گئی ہیں. میں نے ایک ویلاگ کیا تو اس میں نے ایک فقرہ بولا تھا کہ 3-4 دن پہلے میری فون پہ بات ہوئی. دوپہر کا ٹائم تھا, میں آ رہا تھا تو دفتر. تو میں نے کہا یار آج کوئی ٹائم ہوا تو ملنا. کہتا میں شام کو آپ کے پاس چائے پینے آؤں گا
اور اچھی سی چائے بنوا کے رکھیے گا. تو مصروف ہو گیا بیچارہ, پھر نہیں آیا. اس کے بعد پھر میری بات نہیں ہوئی, اور اس کی یادیں جو, اور اتنا محنتی تھا وہ, کہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کام کچھ اس کو اسائنمنٹ دے دی جائے, وہ جب تک اس کو کمپلیٹ نہیں کر لیتا تھا. تو حافظ عبد الخالق صاحب مرحوم ہوتے تھے, وہ بھی اس سے پیار کرتے تھے. جاوید قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے. ظفر قاضی ہو گیا, واجد رسول, ساری ٹیم, زاہد خواجہ صاحب یہاں اگر بیٹھے ہوں تو, یہ ساری وہ ٹیم تھی اس زمانے کی, کریم تھی. وہاں سے نکلی اور پھر جاوید شہزاد صاحب پھر پاکستان سے پھر اوصاف میں آ گئے, اور ان کا دایاں بازو بھی بایاں بازو بھی بنے. اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین آمین. اور ان کے بھائی کو اور ان کے بچوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی. اور ہم صافی بھائیوں کے لیے ایک بڑا المیہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں جو اس کی مشکلات ہوتی ہیں, اس حوالے سے کوئی میکنزم ہمارے پاس, کسی یونین کے پاس, پریس کلب کے پاس, کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ ان کی لانگ رن ان کا. اس حوالے سے یونین جتنی بھی ہیں اور پریس کلب میں, اس پر فوکس کریں اور کام کریں, تاکہ پھر ادھر ادھر کسی کو بھاگنے کی ضرورت نہ پڑے. ایک انسٹیٹیوشنلائز سسٹم یہ کر لیا جائے. تو اس تجویز کو آپ نوٹ کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ طارق سمیر صاحب. میں جو حاضرین کی گفتگو سنی ہے تو اس سے بالکل یہ تاثر ہے کہ جو صحافتی برادری ہے اسلام آباد کی, راولپنڈی کی, جاوید شہزاد مرحوم کی وفات سے وہ دہل کر رہ گئی ہے, ہل کر رہ گئی ہے. آنکھیں اشکبار ہے, میں نے ایسے مناظر کم دیکھیں کہ اس کوئی رو پڑے ان کے ذکر کرتے ہوئے. میں اس کے بعد گزارش کروں گا محسن بلال صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باتیں میں وہ ریپیٹ تو نہیں کرنا چاہ رہا جو کافی دیر سے یہاں ہو چکی ہیں. خالد صاحب کی اسپیچ سے لے کے طارق صاحب تک آپ ساروں نے جو کچھ جاوید شہزاد کے بارے میں کہا, آئی تھنک سو ایچ اینڈ ایوری ون یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے اس بات سے ایگری بھی کرتے ہیں, تصدیق کریں گے کہ جاوید شہزاد نو ڈاؤٹ ایک ایسی چیز تھی, میں ان سے انسان کہوں یا کیا کہوں, کہ وہ یونیک تھا. وہ ایک ون آف ایک ایکسپیرینس تھا میرے لیے. 21 سال مجھے بھی بائی ڈیفالٹ اب اس پروفیشن میں ہو گئے, لیکن یہ کہتے ہوئے مجھے کوئی دقت محسوس نہیں ہو رہی. گلا بھی میرا پھر وہ ڈرائی ہونا شروع ہو گیا کہ جاوید شہزاد جیسا بندہ میں نے ایٹ لیسٹ اپنے کیریئر میں آج تک نہیں دیکھا. لیکن چند باتیں میں خالی ان شارٹ آپ سے شیئر کروں گا. آئی تھنک سو کوثر صاحب نے اور طارق صاحب نے جو بات کی, لیکن جاوید شہزاد کو اب سارے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, جنت الفردوس پہ اعلیٰ مقام نصیب عطا کرے. لیکن آئی تھنک اب چیلنج یہ ہے کہ جاوید صاحب کے بعد جو ہے, جاوید صاحب کے جو 3 بچے ہیں, جاوید صاحب کی مسز ہیں, ان کے متعلقہ اپنے اینڈ پہ جو بندہ جو کچھ کر سکے, آئی تھنک ایٹ لیسٹ فائنینشیل سپورٹ اپنی جگہ پہ, لیکن ایموشنل سپورٹ بھی. دیکھیں خرم صاحب کے اوپر بھی اس وقت جو ذمہ داریاں عائد ہیں, کوثر صاحب اپنا ذکر کر رہے تھے, آپ میں سے بہت سارے اور لوگ ہوں گے جنہوں نے اس قسم کے ایکسپیرینسز انفارچونیٹلی لائف میں دیکھی ہوں گی. آئی تھنک سو یہ اگر ہمارے ہاں جینوئنلی جاوید صاحب کے متعلقہ کوئی انٹرسٹ ہے کہ اس تعزیتی ریفرنس سے ہٹ کے ہم لانگ ٹرم اس کی بہتری کے لیے, اس کی سیٹسفیکشن کے لیے کچھ کر سکیں, تو میرے خیال میں ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, چاہے وہ ایموشنل سپورٹ ہو. میرے اس میں آئی تھنک ہم ساروں کا فرض ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو ایک مقام ایسے پہ لے جائیں جہاں یہ انڈیپینڈنٹلی اپنی لائف کو گزار سکیں. باقی جاوید صاحب کے حوالے سے جو باتیں ہوئی میں تصدیق ہی کروں گا. آخری بات ضرور کہوں گا, ایک آخری بات, سارے اچھائیاں ہی کر رہے تھے, لیکن ایک اچھائی یا ایک برائی سمجھیں اس کی تو کسی نے بیان نہیں کی. جاوید صاحب مانگتے ضرور تھے ایک چیز, جاوید صاحب کھانا مانگتے تھے, چائے مانگتے تھے, اور وہ بھی بوجھ اگلوں پہ ڈالتے تھے. ہمارے دفتر میں بیچارے آپ کہہ رہے تھے کہ بوجھ نہیں پڑا, ان رپورٹروں سے پوچھیں میرے کھانوں کے بل اس کے پے کر کے. وہ جو چائے والا ہوٹل ہے اس میں پارٹنرشپ ہے, وہاں چائے پیتے تھے. جاوید صاحب کا روز کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ کھانا کسی طریقے سے مجھے, یہ جو بچہ کھلاتے تھے نا اس کے ریوارڈ میں لے بھی لیتے تھے. تو حاجی صاحب آپ کو ہی خراج تحسین, آپ نے تعزیتی ریفرنس دیکھیں, تعزیتی ریفرنس کا فائدہ ہے, بالکل ہے. دعا ہوتی ہے, دعا کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. انشورنس کارڈ کی بات ہو رہی تھی, انشورنس کارڈ میں نہیں سمجھتا بیکار چیز ہے, ایک اچھی چیز ہے. جاوید صاحب خوش قسمت تھے, انہوں نے بیماری ایکسپیرینس نہیں کی, اللہ نہ کرے کسی کو بیماری یہاں پہ ہو,
لیکن بیماری جب ہوتی ہے تو انشورنس کارڈ بھی نو ڈاؤٹ کام آتا ہے. لیکن میں اس بات سے ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ آئی تھنک پریس کلب کے اینڈ پہ بھی، منسٹری کے اینڈ پہ بھی، مالکان کو بھی بیٹھ کے انتقال کی صورت میں کسی کی اس قسم کی مطلب صورت میں، جیسے ہم نے جاوید صاحب کے کیس میں دیکھا، ہمارا اپنا ادارہ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، اس میں کوئی ڈیفینیٹلی ایسا سسٹم ان پلیس ہونا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ عارضی طور پہ فیملی کو کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف مل سکے. دنیا بڑی ظالم ہے، پیسوں کا دور ہے، پیسوں کے بغیر بھائی بھائی کو نہیں پوچھتا، بیٹا باپ کو نہیں پوچھتا، حقیقت تو یہ ہے. لیکن آئی تھنک سو اس میں ڈیفینیٹلی اسٹیک ہولڈرس کو بیٹھ کے ایک حل تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ کل جاوید صاحب تھے، آنے والے کل میں کیا پتا میں سے کوئی ہو. تو اس کے لیے میں تو یہی سجیسٹ کروں گا، میرے اینڈ سے جو کچھ بھی ہو سکے PNSA PBA کے پلیٹ فارم سے میں حاضر ہوں. اور باقی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، کوئی سجیشن ہو ڈیفینیٹلی لیٹ می نو، مجھے بتائیے گا. میں انشاءاللہ جو سینئرز بیٹھے ہیں ان تک اس چیز کو پہنچاؤں گا بھی، اور لیٹس ہوپ کہ ہم اس کا بھی ایک حل نکال سکیں. بہت شکریہ جی. محسن بلال صاحب، آپ نے جو بات کی ہے کہ آپ جس طریقے سے مطلب یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی آپ نے بات کی ہے، میں RIUJ دستور کی جانب سے میں اس کی ستائش کرتا ہوں، یہ لائق تحسین ہے. اور میں دیگر جو میڈیا مالکان ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ محسن صاحب کی تقلید کریں کہ انہوں نے جس طریقے سے ذمہ داری لی ہے یہ قابل تحسین ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کو اس پر چلنا چاہیے، بہت سے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. آخر میں PFUJ دستور کے صدر حاجی نواز رضا صاحب سے گزارش کروں گا، وہ اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھی فوت بھی ہو جاتے ہیں، حاجی صاحب کسی کو بھولنے نہیں دیتے اور ان کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. حاجی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ خیالات کا اظہار کریں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محسن صاحب، خرم صاحب، رانا کوثر صاحب، راجد سواتی صاحب، باقی خالد جمیل صاحب، سارے میرے احباب دوست ہیں. بہت سے میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے میری سامنے جرنلزم میں قدم رکھا، کچھ میرے کولیگ رہے. اور جاوید شہزاد نے جب پہلی بار صحافت میں قدم رکھا تو میں شاید ان میں باعث آدمی تو نہیں، اس میں بھی ایک دو اور بھی لوگ ہوں. جب وہ ANN میں انہوں نے اپنی ملازمت کا آغاز کیا، وہ KPI سے پر انہوں نے جب شروع کیا تو میں عرض کروں کہ وہ تھے اس وقت حکومت پنجاب کے محکمہ اطلاعات میں ملازم. پھر انہوں نے چھوڑ کر جرنلزم فل جوائن کیا، وہ کئی رکاوٹیں ہوتی ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے تھے. میں نے ان کو دیکھا جی کہ شروع دن میں نے دیکھا کہ وہ انتہائی مستعد اور پہنچنے والے آدمی تھے. میں دو ایک مثالیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک بار نواز شریف نے 90 کی بات ہے میرا خیال ہے کہ میں نواز شریف نے وہاں آنا تھا اعجاز الحق صاحب کے گھر، تو مجھے پتا تھا. میں وہاں پہنچا تو میں دیکھا وہاں ایک دوسرا آدمی پہنچا ہوا ہے، تو وہ جاوید شہزاد تھا. میں نے کہا یار آپ ANN سے آ گئے، اب میری تو خبر بھائی لائن ختم ہو گئی. میں آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ نہ دیں، آپ کے پروفیشن کا کام ہے، آپ کا تو گرومنگ پیریڈ ہے، ٹھیک ہے آپ کریں. پھر دوسرا یہ میں نے دیکھا کہ کور کمانڈر جس شخص کے لیے رات کو بھی 12 بجے مری روڈ پر کھڑے ہو کر انتظار کر رہا ہوگا جی آپ جاوید صاحب آپ کہاں ہیں، آئیں ہم رات کو وزٹ کرنا ہے جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے. یہاں پر گلزار جمشید کیانی صاحب ایک بڑے ونڈرفل قسم کے کور کمانڈر تھے. انہوں نے یہاں ڈیولپمنٹ جو اپنے زمانے میں انہوں نے کروائی، شاید بہت سی چیزیں شاید ممکن ہی نہیں تھی، سڑک جو ایکسپینڈ ہوئی ہے اور بہت سارے کام تھے، تو کسی اور بارڈر پہ وہ رلائی نہیں کرتے تھے. تو ہمیشہ جب جاوید شہزاد جو ہے ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا. یہ نہیں، اگر وہ میرا خیال ہے کور کمانڈر جو ہے اس کو کیا ضرورت کمی ہے، اس کو اپنی پوری اس کو پورا پیرافرنیلیا ہوتا ہے، وہ اپنی پبلسٹی چاہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ اس لیے ہوتے تھے کہ ان کو اس پہ اعتماد تھا کہ یہ آدمی فیئر آدمی ہے، یہ میرے ساتھ جو قربت کو کیش نہیں کرائے گا، نہ کوئی اس طرح کا اس کا کوئی اور سلسلہ تھا. تو پھر جب وہ ریٹائر ہو گئے تو کافی کچھ دن تھوڑے سے گزر گئے تو پرویز مشرف سے بڑے نالا تھے، تو میری انہوں نے ملاقات کرائی، چکلالہ میں ان کا گھر تھا. تو جاوید شہزاد ہی مجھے لے کر گئے. میں ان سے پہلی بار وہاں ملا جب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں نہیں ملا. ویسے تو بڑے جرنیلوں سے ہم بھی ملتے رہے، لیکن مجھے بھی اس سے ملنے کا اشتیاق تھا کہ یہ بڑی شخصیت ہے. تو جاوید صاحب کی ایک اور بات بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ویسے آیا تھا، پرسنل بات. آج سے 12-13 سال پہلے، یا 13 سال یا 10 سال پہلے، 12 سال کیا مطلب ابھی نواز شریف کی حکومت تھی. تو
وہ مجھے گھیر کر محسن صاحب کے پاس لے آئے کہ جی آپ, انہوں نے کہا جی آپ ایڈیٹر کے طور پر آپ جوائن کریں. اچھا, میں نے کہا جی میں تو نوائے وقت چھوڑنا نہیں چاہتا. یقیناً آلموسٹ فیصلہ ہی کر لینا تھا. میں تھوڑا میں کمزور ہو جاتا تو میں مان ہی لیتا تو شاید آج میں بھی ادھر ہی بیٹھا ہوتا. تو میں مہتاب صاحب کا اس لحاظ سے بڑا شکر گزار بھی ہوں. وہ عوام دوست, مزدور دوست اور دوستوں کے دوست ہیں. اس پروفیشن میں جتنے میڈیا مالکان آتے ہیں ان کم سے کم شکایات اگر کوئی بات ہونا ان کے بارے میں, وہ جو پیسے لوگوں کو دیتے ہیں یو کے میں, تو 10 ڈاؤن اسٹریٹ سے یہ کہا گیا جی کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی ہڑتال سے. تو اگلے دن جب پریس کانفرنس کی کارکنوں کی یونین کے, اس نے کہا میرے پاس 6 مہینے کے کارکنوں کو پیسے دینے کے لیے موجود ہیں. میں دیکھتا ہوں گورنمنٹ ہمارے پاس سے سرنڈر کر دے ہی نہیں کرتی. حکومت کو احساس ہو گیا, اگلے دن ان کی ڈیمانڈز میں ان کی بات چیت ہوگی. مطلب اگر ہم کچھ مدد کر سکتے ہوں لوگوں کی. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ورکرز بھی کوئی اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے 100 روپیہ بھی تیار نہیں ہوتے, لیکن یونینیں بھی کرتی ہیں. یونین کے پاس بھی آپ سمجھ لیں کہ ایک ان کو FEC کرانی پڑ جائے یا ایک BDM کرانا پڑ جائے تو ایک ان کو پہاڑ ان کے سر پر گر جاتا ہے. لیکن بہرحال یہ وسائل اور یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اس کے لیے واقعی ہمیں سوچنا چاہیے. اور میں شکر گزار ہوں روزنامہ صاحب کی ایڈمنسٹریشن کا کہ انہوں نے بڑی دلچسپی لی جاوید شہزاد کے اس ایشو میں بھی. تو زیادہ ٹائم ایسے نہیں لیتا, مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا, حافظ صاحب, حافظ نسیم صاحب جو ہیں یہ حافظ طاہر خلیل صاحب کے بھائی ہیں, بڑے عالم دین ہیں, اور یہ اسی مدرسے میں ہمارے جنرل عاصم علی صاحب نے پڑھا ہے انہی کے ادارے میں. تو مظہر جاوید صاحب کے لیے بھی دعا کریں اور جاوید شہزاد کے لیے بھی. چاچا مظہر 4 سے 5 دن کے درمیان یہ دونوں ٹیسٹ ہوئی تھی, اور جب مجھے پتہ چلا نا تو مطلب میں نے کہا بابا کے ساتھ بابا کے دوست بھی چلے گئے. اللہ پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وسكنه في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه وادخله في الجنة. اللهم نور قبرك اللهم نور قبرك اللهم يسر حسابك اللهم يسر حسابك. الہ العالمین مرحوم ہمارے بھائی جاوید شہزاد صاحب کی مغفرت فرما. آمین. یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس پہ اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. ان کی قبر کو تحد نگاہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. آمین. الہ العالمین ان کو لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. آمین. ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما. آمین. ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. آمین. الہ العالمین ہمارے جتنے صحافی بھائی اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما. آمین. جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین. الہ العالمین ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما. آمین. یا اللہ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما.
پیار و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہماری دعائیں مرحوم جاوید شہزاد صاحب کی مغفرت فرما. ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الہ العالمین ہمارے بھائی نواز رضا صاحب نے جو یہاں اہتمام کیا جاوید شہزاد صاحب کی مغفرت کی دعا کے لیے، الہ العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.